میں نے کہا بیوی کہاں رہے گی؟ وہ میرے والدین بہت بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی خدمت کے لیے میں نے سوچا کہ شادی کر لوں۔ میں نے کہا استغفر اللہ۔ اب نیت دیکھیں اس بندے کی۔ خواتین اللہ کی پناہ، آپ لوگ میرے لگتا ہے اکثر سوالات خواتین کی طرف سے آئے ہیں اور آپ لوگ ایسے پورٹری کر رہے ہیں جیسے آپ ماشاءاللہ اتنی فرشتہ صرف خواتین ہیں۔ اتنی بدتمیزی کرتی ہیں کہ او مائی گاڈ، کبھی آپ ان کو سن لیں، اتنی لاؤڈ وائس، اتنی شرل وائس، اتنی دل کو کھبو دینے والی بات۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو دیکھو تمہارا دل خوش ہو جائے۔ وہ بہانے سے نا، وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں آج آفس میں کام بہت ہے، وہ آفس کے اندر لٹرلی کچھ تو ہوتے ہیں نا، کچھ ہمارا قسم کے مرد ہوتے ہیں، یہ لڑکا رات کو آفس میں سوتا تھا، کیوں گھر جانا نہیں چاہتا۔ ایسے بات کرتی ہیں کچھ کی بیویاں۔ ایک نارم ہے، میں اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس انوائرمنٹ کا حصہ بنا دوں جہاں پہ مرد جو ہے وہ درندوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بیوی کو بری بری نظر سے دیکھیں یا اس سے بری طریقے سے پیش آئیں؟ ریئلی؟ 4 پیسوں کی خاطر جو میری ذمہ داری تھی؟ نہیں بھائی، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہے۔ یہ مائیں بیٹھ کے جو ہے نا اسکرولنگ کرتی رہتی ہیں، بچوں کو بٹھایا ہوا ہے باربی کے سامنے، کچھ نہیں سکھا رہی۔ میری امی ناراض ہو گئی تھی ایک دفعہ کہ تم سیکنڈ کیوں آئے ہو، فرسٹ کیوں نہیں آئے کلاس۔ سیکھے بچہ، اچھا علم حاصل کرے، اسے پڑھائی کا شوق ہو، بیوی آتا ہے تو who cares۔ ساس کی دشمن بہو، بہو کی دشمن ساس، اور اتنے گرم ہونے چاہیے کہ بے شک ابھی وہاں اذان ہوئی اللہ اکبر اور اس وقت اترنے چاہیے فرائنگ پین سے، اتنے تازہ ہونے چاہیے۔ یہ سسر صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے آلریڈی بات کر دی، ہم نے بات کی رائٹ ڈاؤن ایٹ لیسٹ 5 oppressions that we see in society taking place within marital relationships۔ آپ کے سوالات تھے، اس کا جواب دے دیا۔ یہ سارے مسائل ہیں، رائٹ؟ مرد بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، مرد فورس کرتے ہیں بیویوں کو جوائنٹ فیملی میں جا کے اپنے والدین کی خدمت کرنے پہ۔ ایک شخص ملے یہاں پر، حسیب بھائی، یہ آپ لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو سوری آپ پکڑے جاتے ہیں، تو میں صرف اپنے آپ کو جگانے کے لیے اور آپ کو بھی جگانے کے لیے میں نام لے لیتا ہوں۔ ایک مرد ملا مجھے یہاں UAE میں ہی، پرانی بات ہو گئی۔ وہ کہتا ہے میں چھٹی جا رہا ہوں پاکستان، شادی ہے میری۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے، تو 1 مہینے بعد واپس آؤں گا۔ میں نے کہا بیوی کو ساتھ لے کے آؤ گے؟ نہیں بیوی کو تو ساتھ میں نہیں لا سکتا، میں افورڈ نہیں کر سکتا بیوی کو۔ میں نے کہا اچھا پھر کب جاؤ گے؟ مجھے 2 سال بعد چھٹی ملتی ہے 1 مہینے کی۔ ہاں، میں حیران ہو گیا، 1 مہینے کے لیے جا رہے ہو، اس کے بعد 2 سال بعد جاؤ گے 1 مہینے کے لیے، تو میں نے کہا شادی کیوں کر رہے ہو؟ سوچنے کی بات ہے، شادی کیوں کر رہے ہو؟ صرف 2 سال میں 1 مہینے اپنی بیوی کے پاس رہنے کے لیے شادی؟ میں نے کہا بیوی کہاں رہے گی؟ وہ میرے والدین بہت بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی خدمت کے لیے میں نے سوچا کہ شادی کر لوں۔ میں نے کہا استغفر اللہ۔ اب نیت دیکھیں اس بندے کی۔ میں نے کہا بھائی تم کیوں مفت ہیلپر چاہتے ہو؟ تھوڑا سے پیسے خرچ کرو والدین کے لیے، ایک ہیلپر ارینج کر دو۔ اگر یہ مقصد ہے تو یہ شادی کر کے ایک لڑکی پہ کیوں ظلم کرنا چاہتے ہو؟ وہ لڑکی تم سے شادی کر کے تمہارے پاس رہنے کے لیے آنا چاہتی ہے، نہ کہ تمہارے والدین کی خدمت کے لیے۔ اب ایسا مرد ہو جو اپنے والدین کی خدمت کے لیے شادی کرے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے بھائیو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سوسائٹی کے ایشوز ہیں، رائٹ؟ اور مردوں کی طرف سے بھی ہے، خواتین کی طرف سے بھی ہے۔ خواتین اللہ کی پناہ، آپ لوگ میرے لگتا ہے اکثر سوالات خواتین کی طرف سے آئے ہیں اور آپ لوگ ایسے پورٹری کر رہے ہیں جیسے آپ ماشاءاللہ اتنی فرشتہ صرف خواتین ہیں۔ آپ ہوں گی، لیکن باہر نہیں ہے لوگ ایسے ہیں۔ باہر کئی خواتین اپنے شوہروں سے اتنی بدتمیزی کرتی ہیں کہ او مائی گاڈ، کبھی آپ ان کو سن لیں، اتنی لاؤڈ وائس، اتنی شرل وائس، اتنی دل کو کھبو دینے والی بات۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو دیکھو تمہارا دل خوش ہو جائے۔ اتنی پیار محبت سے بات کرنے والی ایک خاتون ہو، ایسی بیوی ہو، اور وہ
اس بندے کا لٹرلی بندہ، میں نے لڑکوں کو آنسوؤں سے روتا دیکھا ہے، شوہروں کو آنسوؤں سے، ایک مرد کو آنسوؤں سے روتے دیکھا ہے کیونکہ اس کی بیوی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، وہ گھر نہیں جاتا، وہ بہانے سے نا، وہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں آج آفس میں کام بہت ہے، وہ آفس کے اندر لٹرلی، کچھ تو ہوتے ہیں نا، کچھ آوارہ قسم کے مرد ہوتے ہیں، یہ لڑکا رات کو آفس میں سوتا تھا کیوں؟ گھر جانا نہیں چاہتا۔ ایسے بات کرتی ہیں کچھ کی بیویاں۔ پھر وہی بات ہم نے جو پچھلے 3 گھنٹے میں بات کی ہے میرے بھائیوں، میوچول رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت۔ کس کی عزت حسیب بھائی؟ ایک دوسرے کی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، دونوں طرف سے یہ سارے چل رہی ہیں باتیں، ایک طرف کی بات میں نہیں کر رہا۔ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے سے پیار، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی رائٹس دینا، پلیز، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ معاشرے کے ایشوز میں سے بیویوں کو زبردستی نوکری کرنی ہے تم نے، وہ نہیں کہتی۔ وہ آج کل جو حالات ہیں، پاکستان میں جاتا ہوں، پاکستان میں ہر آرگنائزیشن کے اندر ایک نوٹس لکھا ہوتا ہے کہ لڑکیوں سے مخاطب ہو کے کہ if you find any sexual abuse please report to فلاں فلاں فلاں۔ کیوں لکھا ہوا ہے ہر آرگنائزیشن کے اندر؟ کیونکہ یہ نارم بن چکی ہے، ایک نارم ہے۔ میں اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس انوائرمنٹ کا حصہ بنا دوں جہاں پہ مرد جو ہے وہ درندوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بیوی کو بری بری نظر سے دیکھیں یا اس سے بری طریقے سے پیش آئیں؟ ریئلی؟ 4 پیسوں کی خاطر جو میری ذمہ داری تھی؟ نہیں میں یہ میں چاہتا ہوں اپنی بیوی کے لیے، صرف اس لیے کہ گاڑی بڑی ہو جائے۔ اور مسئلہ خواتین کا بھی ہے، خواتین کہتی ہیں ہمیں بڑی گاڑی چاہیے، وہ کہتا ہے میں تو نہیں کما سکتا۔ اچھا پھر دونوں مل کے کماتے ہیں۔ میں آسٹریلیا گیا، آسٹریلیا میں ان لوگ، وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جی یہاں پہ ضرورت ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں نوکری کریں۔ جب تھوڑا سا ان کے حالات کو غور سے دیکھا تو ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ میں نے ٹویوٹا کرولا نہیں چلانی، مجھے BMW چلانی ہے، یہ ضرورت ہے۔ مجھے اس کمیونٹی میں نہیں رہنا، میں نے اس کمیونٹی میں رہنا ہے۔ دبئی کے حساب سے فار ایگزامپل مجھے دیرہ میں نہیں رہنا، مجھے پام جمیرہ میں رہنا، یہ ضرورت ہے۔ یہ تو ہم نے خود سے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہوئی ہے نا میرے بھائیو۔ یہ سارے پھر ایک ایشوز کریٹ کرتے ہیں، بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں پرابلمس ہوتی ہیں۔ اور کسی نے یہ جو کہا، یہ بالکل ٹھیک کہا، بچے جب دیکھ رہے ہیں، یہ اگین ہم بات اس وقت پیرنٹنگ کی نہیں کر رہے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت میں ایک بہت 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 بڑا رول پیرنٹس کس طرح آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اس سے وہ بچے اثر لے رہے ہیں، یا اچھا یا برا۔ والدین جھگڑ رہے ہیں، بدتمیزی ہو رہی ہے، وائسز ریز ہو رہی ہیں، کئی مرد مار رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، بیوی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، بچے ایسے دیکھ رہے ہیں اور بچوں کو اثر پڑ رہا ہے۔ میرے پاس ایسے بچے بھی آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کب بالغ ہوں، ہم گھر سے بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ میرے والدین ہر وقت آپس میں ان کی چیختے رہتے ہیں۔ پورا گھر بگڑ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، صرف شوہر اور بیوی کی آپس میں اچھے ریلیشن شپ کے نہ ہونے کی وجہ سے، رسپیکٹفل ریلیشن شپ کی نہ وجہ سے۔ تو تھوڑا کوئکلی اگر اس کو کر لیں، کیونکہ وہی پیسے کی بات کرنی، رسپانسبل نہیں ہے بیویوں کے لیے، انسوٹیبل ورک، رائٹ، رسپیکٹ نہیں رہتی، conflicting desires، وہی کہ کچھ خواتین چاہتی ہیں، کسی نے پوچھا they want to continue with their work or studies، right، studies fine if they agree، پڑھنا ایک اچھی بات ہے، لیکن پیسہ کمانا کوئی ضرورت نہیں ہے، رائٹ۔ دنیا پیسہ کمانے کے لیے تو نہیں ہے، ایک دن مر جائیں گے اور پیسہ تو پیچھے رہ جائے گا، اچھے اعمال آگے چلے جائیں گے۔ ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی، بیوی بھی چاہتی ہے میری بات مانی جائے، شوہر چاہتا ہے میری بات مانی جائے۔ یہ وہی باتوں کا ہم مذاکرہ دوبارہ سے ریکیپ کر رہے ہیں، جو ہم نے اصول سیکھے ہیں، انہی اصول کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے۔ میں نے کیا بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کیپٹن بنایا ہے، مشورہ کرے گا، ایونچوئل ڈیسیژن اس کا ہوگا، جب ڈیسیژن لے لے تو اس کی ڈیسیژن کی رسپیکٹ کی جائے، لیکن جب نہیں میری بات نہیں مانی گئی، نہیں میں اور کئی جگہ مردوں کو چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جانے دیں یار، رائٹ۔ یہ دیوار جو ہے وہ بیج ہونی چاہیے، بلو ہونی چاہیے، بیوی کہتی ہے بیج ہونی چاہیے، میں چاہتا ہوں بلو ہونی چاہیے، وہ چاہتی ہے بیج، میں کہتا ہوں بلو، بیج بلو، بیج بلو، کیا کرنا چاہیے آیا؟ بیج، ریئلی آنیسٹلی جانے دو یار، what difference does it make؟ یہ یہاں پہ یہ جو ڈیکوریشن پڑی ہوئی یہاں نہیں، یہاں ہونی چاہیے، بیوی کہتی یہاں ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں یہاں ہونی چاہیے، چلو یار یہاں ہو جائے گی، کیا فرق پڑ جائے گا، میری طبیعت پہ کیا فرق پڑ جائے گا؟
کچھ چیزیں جانے دینی چاہیے مردوں کو، لیکن یا خواتین کو جانے دیں. اگر بات ایک دم ڈیڈ لاک ہو گئی سچویشن تو جانے دیں، ایک بندہ جانے دیں. لیکن جب دونوں نہیں جانے دیتے نا تب پرابلم ہوتی ہے. لیکن آئیڈیلی اسپیکنگ ایز پر دا لاز آف دا گیم کیپٹن کی بات ماننی چاہیے. اگر وہ نہیں مانتا تو کہہ دے ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہونے دیں، رائٹ. اور پھر شوہر کئی دفعہ وہی، اگر خواتین بہت ہی اسرٹیو قسم کی ہوں تو کہتے ہیں جی اتنی اوپینینیٹڈ ہے، ایٹیچیوڈ ہے اس کا. کئی مرد ایسے آتے ہیں میری بیوی کے جو ایٹیچیوڈ ہے نا، ایٹیچیوڈ ایشوز ہیں اس کو. کئی دفعہ ہوتے ہیں، کئی دفعہ نہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتے بھی ہیں. یس خواتین کو کئی دفعہ آج کل کی خاص طور پہ جو نوجوان بچی ہیں، ہم لوگ، آپ نے کسی نے 50 سال کے بارے میں کہا، ہم لوگ اپنے بچوں سے 3 جنریشن کا گیپ، ٹوٹل 3 جنریشن، رائٹ. جن زی ہے، پھر دوسرے اس کے اوپر کون ہے؟ الفا ہے، اور اس کے اوپر کون ہے؟ ملینیلز ہیں. یہ 3 جنریشن اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور اس سے اوپر بھی ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہے. یہ بھی نام گوروں نے دیے ہیں، جو بھی ہیں، ہم تو صرف دیکھیں. ہماری جو جنریشن ہے، میری جنریشن ہے، رائٹ، ہماری جنریشن نے پھر بھی اپنے نیچے والی جنریشن کو کچھ سکھایا ہے. یہ جنریشن الفا ہے نا، یہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھا رہے. یہ جو اس وقت 30 اور 40 کے درمیان ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہے. یہ مائیں بیٹھ کے جو ہے نا اسکرولنگ کرتی رہتی ہیں، بچوں کو بٹھایا ہوا ہے باربی کے سامنے، کچھ نہیں سکھا رہی. یہ بہت مسئلہ ہے. ایک تو پہلی بات ذمہ داری پوری نہیں کر رہے بچوں کی تربیت کی. نمبر 2 کہ جب بچیاں جاتی ہیں، سوری ٹو یوز دس ورڈ، بٹ کھوہڑ بچیاں جن کو کچھ نہیں آتا، نہ گھر کا کوئی کام کرنا آتا ہے، نہ اپنی کیئر کرنی آتی ہے، نہ اس کو شوہر سے بات کرنی آتی ہے، نہ اس کو کسی ریلیشن شپس کو ہینڈل کرنا آتا ہے، جو کہ لڑکیوں کی ایک اسپیشلائزیشن ہے. جس طرح ہم نے پہلے بات کی، وہ کولیبوریشن، وہ لڑکی ان کو آتا ہے کس طریقے سے سب کو لے کے چلنا ہے. دے نو دس آرٹ. جب وہ سیکھیں گی وہ تب آئیں گی نا. لیکن وہ سیکھ ہی نہیں رہی. وہ اس طرح کی بچی ہے، کچھ نہیں آتا، نہ کھانا بنانا آتا ہے، نہ ان کو ایز اے سیٹ کے ریلیشن شپس مینج کرنے آتے ہیں. یہ چیزیں اب ایک بڑا ایشو بن رہی ہیں کمیونٹی کے اندر. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سوسائٹی ہے، رائٹ. ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں. میرا ایک ہسبینڈ ہے، میرے یعنی لڑکیوں کے اعتبار سے ایک ہسبینڈ ہے، اس کے ریلیشن شپس ہیں. ان سب کو مینج کرنا، گھر کو چلانا، اس کو اگر نہیں کریں گے تو آف کورس فرسٹریشن بلڈ ہوتی ہے. میں کر رہا ہوں کہ جنرل رولز اینڈ اتھارٹیز کے اندر جب ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی، اور تو اس سے ہماری معاشرے کے اندر ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. اس طرح سے خواتین ایگزاسٹڈ ہیں. میں نے بات کی تھی جب مردوں سے میں خطاب کر رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اپنی بیویوں کو تھوڑا ٹائم دیجیے، ان کا پرسنل ٹائم دیجیے. بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے خود لے لیجیے، بچوں کو کھلائیے، بچوں کو پلائیے، رائٹ. بچوں کے ساتھ کھیلیے، بیوی کو دیں، ٹائم دیں، اس کا پرسنل ٹائم ہو جس میں وہ اپنی پرسنل کیئر کر سکے. جب ایسی خواتین کو، ماؤں کو ان کا کوئی پرسنل ٹائم نہیں ملتا تو وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں، تھک جاتی ہیں، پھر ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. ہونا نہیں چاہیے، لیکن آف کورس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسان ہے، بہت نیچرل بات ہے. ٹائرڈنس، تھکاوٹ، موڈ کا اس طرح کا ہو جانا. پھر شوہر کہتا ہے تم تو تھکی رہتی ہو ہر وقت، رائٹ. وہ تھکی ہوئی ہوگی، وہ 2 بچے پال رہی ہے، وہ سارا دن آپ کو بس ٹائم نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ لیکن یہ پھر ایشوز کریٹ کر رہے ہیں گھروں کے اندر. عورت ہر وقت تھکی ہے، بیوی ہر وقت تھکی ہے، رات کو کہتی ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے، شوہر کہتا ہے کہ جی میرے پاس آؤ. پھر ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. پیرنٹنگ پہ زبردست ایشوز ہوتے ہیں. کسی نے سوال کیا کہ لڑکی سیکھ رہی ہے دین کا علم، بندے کے پاس علم نہیں ہے، لڑکی چاہتی ہے کہ میرے بچے کا ماحول اچھا ہو، ایک ایسے اسکول میں جائیں جہاں پہ اس کو اچھی انوائرمنٹ ملے. مرد کہتا ہے کہ نہیں، اس کو ایسے اسکول میں جانا چاہیے جہاں سارے اس کے اے اسٹارز آئیں. پتہ نہیں اے اسٹارز کو آپ نے کیوں نہیں پوچھا شروع میں آ کے، بائی دا وے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے آپ جی پی اے کیا تھا یونیورسٹی میں. کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ یہ پوچھنا چاہیے تھا نا تاہا بھائی، جب انٹروڈکشن کرا رہے تھے کہ ان کا جی پی اے 3.8 آؤٹ آف 4 تھا. مجھ سے کسی نے آج تک نہیں پوچھا، پہلی جاب والے نے بھی نہیں پوچھا کہ آپ کا جی پی اے کیا ہے. اور ہم بچوں کو اسی پہ سختی کرتے رہتے ہیں کہ اے اسٹارز کیوں نہیں آئے. میری امی ناراض ہو گئی تھی ایک دفعہ کہ تم سیکنڈ کیوں آئے ہو، فرسٹ کیوں نہیں آئے کلاس میں.
اتنا پریشر کریٹ کیا ہوا ہے نا ہم نے اپنے بچوں پہ، اے اسٹارز، اے وہ، سبحان اللہ، اللہ کی پناہ۔ پلیز خاص طور پہ ماؤں کو نا بڑا شوق ہوتا ہے کہ میرے بچے اے اسٹارز ہیں، کیونکہ میں جا کے اپنی سہیلیوں کو بتاؤں گی کہ میرے بیٹے کے ہاں سارے اے اسٹارز آئے ہیں، رائٹ؟ سبحان اللہ، محنت بچہ کر رہا ہے اور جو ہے نا خوش ہم ہو رہے ہیں، بچوں کو، لوگوں کو بتا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی کمال کیا، بھائی بچے کا کمال ہے، لیکن پلیز اتنا پریشر کریٹ نہ کریں۔ میں بتا رہا تھا نا ایجوکیشن سسٹم پہ تو ایک لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، کیا مصیبت ہے۔ سیکھے بچہ، اچھا علم حاصل کرے، اسے پڑھائی کا شوق ہو، بیوی آتا ہے تو who cares honestly۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ پیرنٹنگ کے اوپر ایشوز ہوتے ہیں۔ ماحول اچھا دیں اس کو، لیکن کبھی بیوی پیج پہ نہیں ہوتی، کبھی ہسبینڈ پیج پہ نہیں ہوتا۔ یہ میں کچھ کامن میرٹل ڈسکارڈز کی بات کر رہا ہوں کہ ایشوز گھروں میں کہاں کریٹ ہو رہے ہیں، اور اسی پہ ایکسٹینڈ کریں گے کہ ان لاز، یہ بات کر چکے ہیں، میں اکثر وہ ہم چھیڑ چکے ہیں، رائٹ؟ او مائی گاڈ، ساس کی دشمن بہو، بہو کی دشمن ساس، عورت کی دشمن عورت ہے نا، عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت۔ وہ لڑکی جو میرے ہسبینڈ کے گھر آفس میں کام کرتی ہے، جو اس کے ساتھ چکر چلا رہا ہے، وہ بھی ایک عورت ہے۔ اس عورت کو بھی خیال نہیں آتا کہ یہ جو لڑکا جس کے ساتھ میں اپنی تعلقات بڑھا رہی ہوں unnecessarily، اس کی ایک بیوی ہے جو کہ ایک عورت ہے، وہ نہیں سوچتی۔ لیکن کوئی دوسری شادی کر لے تو پھر ناراض ہوتے ہیں، لیکن وہ جو دوسری شادی کرنے والی لڑکی ہے جس نے خود سے یہ افیئر چلایا، وہ بھی تو لڑکی تھی، اس نے کیوں نہیں کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچا؟ یہ ایک پورا میس ہے، رائٹ؟ لیکن ان لاز کے ایشوز انفارچونیٹلی، جیسے میں نے کہا، ان لاز کا سب سے بہترین طریقہ ٹیکل کرنے کا یہی ہے، الگ رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، خیال کریں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں پھر ساتھ رہیں، پھر ان کی خدمت کریں، انشاءاللہ انہیں پیار کریں، ان کو والدین سمجھیں، ساس اس کو بیٹی سمجھیں، بیٹی بہو اس کو ماں سمجھیں۔ یہ حالات سب سے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ میں فادر ان لاز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی بہوؤں کو چھوڑ دیں، وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، بس that's it، وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے۔ میرا اس سے کوئی تعلق اس سے زیادہ نہیں ہے کہ میں اس کی عزت کرتا ہوں اپنے بیٹے کی بیوی کے اعتبار سے، that's it۔ یہ کہ مجھے رمضان میں تازہ گرم گرم پکوڑے بنا کے کھلائیں، اور اتنے گرم ہونے چاہیے کہ بے شک ابھی وہاں اذان ہوئی اللہ اکبر اور اس وقت اترنے چاہیے فرائنگ پین سے، اتنے تازہ ہونے چاہیے۔ یہ سسر صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کیوں؟ میں اپنی بیوی کو کہوں گا کہ اگر مجھے پکوڑے کھانے کا شوق ہو رہا ہے کہ پلیز اگر آپ بنا دیں گی، میں اپنی بہو کو نہیں کہوں گا۔ بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے کسی سسر کو اپنی بہو کے معاملے کے اندر۔ ساس اور ظاہری بات ہے بہو کا چونکہ خواتین ہیں، ان کا پیار محبت کا رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن آئی تھنک، میرا پرسنل خیال ہے کہ فادر ان لا کو اپنی ڈاٹر ان لا سے کوئی بس پیار محبت، السلام علیکم بیٹا کیا حال ہے، اب ٹھیک ہو، اللہ خوش رکھے آپ کو، بس اس سے زیادہ کوئی تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے، میرا یہ خیال ہے۔ لیکن اتنی انٹرفیئرنس ہے، فرسٹریٹ ہیں لڑکیاں بیچاری، میرے سسر کہتے ہیں یہ کرو، میرے سسر کہتے ہیں فلاں کرو، یہ ایشوز ہو رہے ہیں آف کورس۔ لیکن یہ تو میں ایشوز کی بات کروں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہر جگہ ایسے ایشوز ہیں، بہت اچھے اچھے گھرانے بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت پیار محبت سے بھی زندگی گزر رہی ہے۔